سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے، وہ جانتا ہے کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اس کو اتنا قریب پاؤ گے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستہ نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ پھر تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دیتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے بڑے پیار سے پھر یقین کا سفر سکھاتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مقدر کو بدلتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہماری مان جاتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادھے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹی کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے باحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس نے یہ بات کی ہی تھی کہ سب پر سکتہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ چیز ہے۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو بھی وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ ممکن ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہاری توکل اور صبر کو آزما رہا ہو۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے
کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ ہی کوئی انسان۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑا رہا ہو جس کے ساتھ گزارے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر بات پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ بچھڑنا قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ تب انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں، جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اس نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی سے ڈر رہے ہو؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو۔ وہ جہانوں کا رب ہے، کیا اپنی ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں۔ اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی۔ اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔